الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اپنی مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 39 سے شروع کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، تو یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ھم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ چنانچہ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں بہت دفعہ آئی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی کفر اختیار کیا یا شرک اختیار کیا یا منافقت اختیار کی، ہماری آیات کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تو اب ایسے لوگ پرماننٹ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب کبھی بھی ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ان کے کفر، ان کے شرک، ان کی منافقت کی بنا پہ ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوتا رہے گا۔ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، ان کو کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا اور ان سے جہنم کا عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب اس کے آگے جو رکوع شروع ہو رہے ہیں، ان میں کافی دور تک آگے اس سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل یعنی یہود کو خصوصاً مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہود کے پاس تورات، زبور موجود ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے، تو ان کے اندر وہ سارے احکامات موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو دیے تھے، اور آج بھی بے شمارات آیات ایسی ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پریڈکشنز یا پیشین گوئیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہبرو یا عبرانی زبان کی جو تورات ہے، اس کے اندر آج بھی محمد یہ لفظ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار آیات ایسی یعنی تورات میں اور زبور میں موجود ہیں، انجیل کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن خصوصاً چونکہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا، تو ان کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور قرآن ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر تم کیسے ان باتوں کا انکار کرتے ہو؟ بہرحال ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ یعنی میں نے تمہیں دنیا کے اندر انعام و اکرام سے نوازا، جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے اور ان کا ذکر کیا جائے گا، تو وہ نعمتیں یاد کرو۔ اور یہ صرف بنی اسرائیل کو ہی نہیں یاد دلایا جا رہا، بلکہ سارے لوگوں کو، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا، تو میری نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے، کفر سے بچتے اور میری فرما برداری کرتے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو کہ اے بنی اسرائیل، اچھا یہ کہ اب اسرائیل یا بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور یہ یعنی بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ چلے آ رہے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کو یعنی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد یعقوب یا بنی اسرائیل، ذرا خیال تو کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر کی تھی، میں نے تمہیں عطا فرمائی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میرے اس وعدے کو پورا کرو، یعنی میرا جو عہد ہے تم سے اس کو پورا کرو، میں تم سے اپنا عہد پورا کروں گا،
اللہ سے کیا عہد ہے ہمارا یا بنی اسرائیل کا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں۔ اللہ نے ہم سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں، یعنی ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانیں، اس کی فرما برداری کریں، اور اس طرح سے اللہ رب العزت جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے اور موت کے بعد ایک نئی زندگی بخشتا ہے، اور اسی نے جنت جہنم بنائی ہیں، اور اسی نے ہی اس جنت اور جہنم میں ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق یعنی بھیجنا ہے آگے اگلی زندگی میں، اگلی ڈیسٹینیشن میں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے رب کا فرما بردار بندہ ہونا چاہیے، اور جب ہم اپنے رب کے فرما بردار بندے بنیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ تو یہی چیز ان کو بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنی یعنی اپنے رب کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اس عہد کو نبھانا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ڈرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، اس نے ہمارے سارے اعضاء کو صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، یعنی اگر وہ نہ چاہے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، وہ جب ہمیں چاہے موت دینا چاہے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس کی پرمیشن سے ہمارا دل دھڑک رہا ہے، اس کی پرمیشن سے ہماری زندگی چل رہی ہے، اس کی پرمیشن سے ہمیں رزق مل رہا ہے، سارا جو نظام ہے ہستی کا، کائنات کا، یونیورس کا، وہ سارا اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو پھر اس کے سوا کس سے ڈرنا ہے؟ کون سی ہستی ہے جس سے ڈرا جائے؟ سارے اس کے ماتحت ہیں، ساری انسانیت، سارے جانور، ساری کائنات اس کے انڈر کمانڈ ہے۔ تو ڈرنے کے لائق اللہ کی ذات ہے صرف اور صرف۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یعنی صرف مجھے سے ڈرو۔ پھر فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے آخری رسول ہیں، تو ان پر ایمان لے آؤ، اور یہ قرآن مصدق ہے لما معکم، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات ہے یا زبور ہے یا انجیل ہے، ان ساری یعنی پہلے سے موجود نازل کردہ کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر مت بنو، بئی معنی کہ تمہارے پاس تو پہلے سے اللہ کی کتابیں موجود ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی ہسٹری موجود ہے، تمہیں تو ان ساری باتوں کو پتہ ہے۔ چنانچہ یہودی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور عیسائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اتنی بڑی ہسٹری تم سارے پیغمبروں کی مان رہے ہو، ان ساری سابقہ کتابوں کو، تورات، زبور، انجیل کو مان رہے ہو، تو پھر جب تم انکار کرو گے تو تم تو پہلے کافر بنو گے، تمہیں تو پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ تمہارے پاس تو پہلے سے اتنا یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو یعنی اللہ کی کتابیں ہیں، پیغمبر ہیں، وہ سارا اتنا میٹیریل موجود ہے، اتنی ہسٹری موجود ہے، تو پھر تم کس طرح سے انکار کر سکتے ہو؟ تو اگر تم نے گویا انکار کیا تو تم پہلے کافر بنو گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں یہ تھوڑی سی دنیا کا جو منفعت ہے، فائدہ ہے، پیسے ہیں، یہ مت لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے، یعنی قرآن کا انکار کر رہے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں شک پڑ گیا ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر آپ انجیل کو پڑھیں یا تورات کو پڑھیں یا زبور کو پڑھیں تو اس کے اندر بے شمار آیات ایسی ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، اور خصوصاً وہ آیات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، وہ آج بھی تورات میں، زبور میں، انجیل میں موجود ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی ان پر یقین نہیں کرتے یا ان کو دوسرے معنی پہناتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک انجیل
کا جو نسخہ ہے برنباس کے نام سے، وہ تو قرآن سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور اس کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کے حالات اور بہت کچھ موجود ہے۔ اتنا کہ حتیٰ کہ عیسائیوں نے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ انجیل برنباس یہ کسی مسلمان کی کریشن ہے، یہ کسی مسلمان نے لکھ ڈالی ہے، حالانکہ ان کے اپنے مورخین، ان کے اپنے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انجیل برنباس نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے موجود تھی۔ تو پھر کسی مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم مسلمانوں میں سے کس نے کب وہ انجیل لکھی؟ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے سے موجود تھی انجیل برنباس، تو پھر کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انجیل برنباس کسی مسلمان نے تخلیق کی ہے، کسی مسلمان نے لکھی ہے؟ تو اس طرح سے یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی تورات، زبور، انجیل یعنی یہ کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ پریڈکشنز، پیشین گوئیاں، آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کے حالات، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ دنیا کی منفعت کی خاطر ان لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں مانا، ان کو دوسرے معنی پہنائے۔ بے شمار ایسے علماء یہود یا خصوصاً بہت زیادہ تعداد علماء یعنی نصارہ کی، عیسائیوں کی، کرسچنز کی ایسی مسلمان ہوئی ہے کہ جنہوں نے انہی پریڈکشنز کو پڑھ کے وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر اس راز سے بستہ کو کھولا اور بتایا کہ کس طرح سے علماء یہود جو ہیں اور سارے یعنی خصوصاً جو عیسائی ہیں، وہ کس طرح سے ان پریڈکشنز کو یا ان پیشین گوئیوں کو چھپائے ہوئے ہیں، جن کے اندر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں موجود ہیں۔ تو بیسک جو وجہ ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ان ثمن قلیل کے بدلے، یعنی تم جو اس طرح سے اپنی عوام کو بیوقوف بنا کے تو یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، اور اس طرح سے تم خود بھی گمراہ ہو رہے ہو، اپنی قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہو، صرف دنیاوی منفعت کے لیے، مال متاع کے لیے، جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے، جو تم نے یہ یعنی مذہبی اجارہ داری اپنی بنائی ہوئی ہے اپنے لوگوں پر، اس کی وجہ سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری مذہبی اجارہ داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تم اگر مسلمان ہو گئے تو اس طرح سے تمہارا یہ جو اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا کے جو تم پیسہ بنا رہے ہو، اور دنیاوی جو منفعت، لالچ اور طمع نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، وہ تمہاری ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈر جاؤ، مجھی سے ڈرو۔ یعنی تم یہ دنیاوی منفعت حاصل کر بھی لو، دنیا کی عیش و عشرت کتنی بھی تم جی لو، حاصل کر لو، تو کیا ہوگا؟ مر کے تم نے اللہ کے پاس نہیں پہنچنا، اللہ نے تمہارا حساب و کتاب نہیں کرنا ہے۔ تم یہ جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈال رہے ہو، اور تم اللہ کے احکامات کو تورات، زبور، انجیل کی شکل میں جو تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو چھپا کے، گمراہ ہو کے، گمراہی پھیلا کے، تو تم جب میرے پاس آؤ گے تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ تو لہٰذا فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، مجھی سے ڈر جاؤ، اور میری نافرمانی کر کے اس طرح سے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی حق کو باطل کے پردوں میں مت چھپاؤ۔ جیسے میں نے بتایا کہ بے شمار آیات موجود ہیں، اب ان آیات کو انہوں نے اگرچہ سرسری یعنی کہ پورے طور پہ اگرچہ نہیں بدلا، لیکن سرسری طور پہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں اپنی طرف سے، یا اس کو معنی دوسرے پہنا دیے، اس کی تشریح ایسے کر دی کہ اس کا کچھ کر دیا۔ مثلا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان میں لفظ آیا ہے، تو اس کا انہوں نے معنی کر کے اس ناؤن کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اسم کو تبدیل کر دیا۔ حالانکہ نام یا ناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، وہ ٹرانسلیشن کے وقت اس نام کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ نام اسی زبان کا نام ہی رہتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سے سارے انبیاء کے نام آپ دیکھ لیں، وہ اس وقت کی جو زبانیں تھیں ان میں ان کے نام تھے۔
آج بھی ہم ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ابراہیم عربی کا لفظ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام عربی کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ان وقت کی عبرانی یا سریانی یا شامی یا جو بھی زبانیں تھیں اس وقت کی، وہ اس وقت کی زبانوں کے اندر ان کے نام تھے۔ تو اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے ان کتابوں کے اندر، لیکن انہوں نے اس نام کو ٹرانسلیٹ کر کے کچھ کا کچھ معنی بنا دیا ہے، اور بئی وجہ وہ اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے میں، یعنی ایک طرح سے کامیاب ہونے میں یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخری آئے ہیں یہ مراد نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہیں، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَاتَّقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم حق کو، سچ کو ان باطل کے پردوں میں چھپاؤ گے، تو تم ایسا مت کرو، اور تم یہ جو حق کو چھپا رہے ہو تمہیں پتہ ہے کہ تم حق کو چھپا رہے ہو، اور کس طرح سے چھپا رہے ہو، جیسے میں نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ٹرانسلیٹ کر کے دوسری زبانوں میں مثلاً ہبرو سے یا عبرانی سے انہوں نے گریک میں کیا، یونانی میں کیا، یونانی سے پھر اس کو لاطینی میں، انگلش میں، اور اس طرح مختلف زبانوں میں کرتے کراتے وہ کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ٹرانسلیٹ کیا، پھر بھی اگر اس عبارت کو پڑھا جائے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان آیات میں، یعنی تورات میں یا زبور میں یا انجیل میں جو پریڈکشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت موجود ہیں وہ پھر بھی واضح ہوتی ہیں کہ یہ وہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا تذکرہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنا واقعہ بڑا طویل ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو میں بھی اس انتظار میں تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ تورات میں موجود ہے کیا یہ وہی ہیں، تو میں بھی ان کو چھپ چھپ کے دیکھنے لگا، حتیٰ کہ جب آپ تشریف لا رہے تھے یعنی مائیگریشن کر کے مکے سے مدینے، تو میں ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس درخت کے نیچے میری ایک پھوپھی یعنی پھوپھیو جو ہے وہ میری بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، دور سے میں نے دیکھا تو آپ کو دیکھ کر میری خوشی کا یہ عالم ہوا کہ میں بے خودی میں لاشعوری طور پر درخت سے نیچے گر گیا، اور جب میں نیچے گرا میرے منہ سے کیا نکلا، خوشی کے کیا الفاظ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میری جو پھوپھی جنہیں بیٹھی ہوئی تھی نیچے، اس نے کہا کہ او بدبخت، تو کیا اس نبی کو جو آ رہا ہے تو اس کو سچا سمجھتا ہے اور تو ان پر ایمان لائے گا؟ اگر تو ان پر ایمان لے آئے گا تو ان یہود کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کی جو نشانیاں میں نے پڑھی تھیں تورات کے اندر، ظاہر ہے وہ عالم تھے، عبداللہ بن سلام تورات کے بہت بڑے عالم تھے، مشہور عالم تھے پورے مدینے میں یہود کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے چھپ کے اپنا اسلام کا اظہار نہ کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہود کے بڑے بڑے جو رؤساء ہیں، رئیس لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، ان کو بلائیے تاکہ ان کے سامنے میں اپنا اسلام ظاہر کروں، تاکہ چونکہ میں ان کے اندر مشہور عالم ہوں تو میرے اسلام کی وجہ سے ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی نبی ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے یا تورات کے اندر جو پریڈکشنز یا پیشین گوئیاں موجود ہیں، آپ ہی ان کا مصداق ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جو مشہور علماء تھے یا جو بھی رؤساء تھے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم عبداللہ بن سلام جو تمہارے یہود کے بہت بڑے عالم ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ تو صحیح ہے، وہ تورات کا بہت بڑا ہمارا عالم ہے۔ تو ادھر سے آ گئے پھر حضرت عبداللہ بن سلام اور انہوں نے کہا کہ اے معاشر یہود، اے یعنی جماعت یہود، یہ وہی نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری اللہ کے نبی،
کہ جن کی پریڈکشنز یا پیشین گوئیاں ہماری تورات میں موجود ہیں، جن کے بارے میں گزشتہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں پیشین گوئیاں پریڈکشنز دیتے چلے آ رہے تھے، یہ وہی نبی ہیں، آخری نبی، لہٰذا میں نے ان کو پہچان لیا ہے، مجھے ان کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، کوئی شک شبہ نہیں رہا، میں نے پہچان لیا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، لہٰذا تم بھی ان پر ایمان لے آؤ کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو اب جو یہود تھے وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے اور وہاں سے چلے گئے، تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو چھپا رہے ہو، حق کو باطل کے پردوں میں چھپا رہے ہو، اور تم حق کو چھپا رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے۔ یہ ساری باتیں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں، جو زبور میں، انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، جو بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، تم ان ساری باتوں کو جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کے باوجود تم حق کا انکار کر کے جو ہے تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، دنیا بھی تمہاری برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی جا رہے۔ ابدی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی، اصل جو زندگی ہے وہ جنت کی، آخرت کی زندگی ہے، تم اس کو برباد کر رہے ہو، لہٰذا تم ایسا مت کرو۔ تو بئی معنی اللہ رب العزت نے اس طرح سے یہاں پہ قرآن مجید میں اور آگے بھی جگہ جگہ اسی طرح سے خصوصاً مخاطب ہوا اللہ رب العزت ان علماء یہود سے اور نصارہ سے کہ تمہاری کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور تم نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تم انتظار میں تھے، تم لوگوں کو بتا رہے تھے، تم لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں، ان کا وقت آ گیا ہے آنے کا، تو لہٰذا اس وقت تم انتظار میں تھے، اور اب جب کہ تم ان کو پہچان بھی چکے ہو، وہ ساری باتیں جو تمہاری کتابوں میں موجود تھیں، جن کا تذکرہ تم پہلے کیے جا رہے تھے، تمہارے علماء تمہیں بتائے جا رہے تھے، اور اب جو ہے تم انکار کیے جا رہے ہو۔ تو آج بھی اگر ہم تورات کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، انجیل کو پڑھیں، تو ان کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے بارے میں ایک نہیں کئی آیات موجود ہیں، اور کئی جگہوں پہ اس طرح سے ایک دو لائن میں تذکرہ نہیں ہے، بلکہ واقعات کی شکل میں بھی تذکرہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن سلام سے جب پوچھا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب یہودی عیسائی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے اور جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ بالکل، میں نے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے اچھے طریقے سے پورے یقین کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور ہمارے جتنے بھی احباب رشتہ دار مومنین مومنات خصوصاً اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس قرآن کتاب کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو بس جیسے آج کل ہمارا جو ایک پورے مسلمانوں کا 90% یا 95% کہہ لیں، یہ حال ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں صرف ثواب کی خاطر، عربی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، نیچے ہمیں ترجمہ آتا نہیں ہے، تفسیر آتی نہیں ہے، اس کو کوشش بھی نہیں کرتے سمجھنے کی، اپنی زبان اردو میں یا انگلش میں یا اپنی دوسری جو بھی زبانیں ہیں، پشتو ہو، سندھی ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جس طرح سے علماء یہود نے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی اقوام کو بھی
یعنی جاہل رکھا، ان کو نہیں بتایا کچھ، ان کو کہا کہ نہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے، اور یہی صورتحال آگے آ رہی ہے کہ ان کا بھی یہی حال ہوا کہ ان کی عوام بھی جو ہے وہ تورات، زبور، انجیل کو نہیں پڑھ سکتی تھی، اور آج بھی یہی صورتحال ہے ان کی بھی۔ تو مسلمانوں میں بھی یہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے سمجھتے، اور عمل کرنا پھر آگے کہاں کہ جب سمجھ نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا ہمارا یہ اہم فرض ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری طرف سے ایک بات، ایک آیت بھی تمہارے پاس ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو لہٰذا آج جب ہم تورات کو، زبور، انجیل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تو وہ ساری پریڈکشنز، وہ ساری پیشین گوئیاں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں، تو کیوں نہیں مانتے وہ لوگ؟ ہم تو ان کو دیکھ کے یعنی یقین کر گئے ہیں کہ یہ جو یعنی آیات ہیں تورات، زبور، انجیل، یہ بائبل میں، یہ ہمارے نبی کے بارے میں ہیں اور بالکل کلیئر ہیں، تو کیوں نہیں مانتے وہ لوگ؟ وہ اپنی پیٹ پوجا کی خاطر ان کے علماء نے ان کو بھی جاہل رکھا، اور خود بھی وہ اس طرح سے گمراہی کے دلدل میں دھنس گئے، صرف دنیا پرستی کے لیے، صرف ثمن قلیل کی وجہ سے، صرف دنیاوی منفیت، حرص اور لالچ اور طمع کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہر فرد مسلمان کا یہ فریضہ ہے، مرد عورت کا، کہ وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ کوئی مسئلہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بندہ 2، 4، 10، 20 آیات جتنی پڑھ سکتا ہے، ایک آیت پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے نیچے، اس کو سمجھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر زبان کے اندر جو ہے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر موجود ہے، اور بآسانی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور نہیں تو کم از کم آپ دیکھیں نیٹ کے اوپر بے شمار مفسرین موجود ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، تو قرآن کی تفسیر سنی جائے، پڑھی جائے، دیکھی جائے، سمجھی جائے، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ہم نے یہ سلسلہ ماشاءاللہ شروع کیا ہے، اس کو آپ خود سنیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست یار احباب سب کو سینڈ کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا، آپ کا، آپ سب کا دینی فریضہ ہے۔ یہ کوئی کسی ایک بندے کا یا مولویوں کا یا کسی گروہ کا یا کسی مدرسے کا، کسی انسٹیٹیوٹ کا صرف وہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ سب کا فرض ہے۔ یہ سب کے اوپر دینی فریضہ ہے کہ جتنا جس کے پاس علم ہے، سکت ہے، ایبیلٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ اس دین کے معاملے میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ تعالی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔